على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبیاء. عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں اپنے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے. اس وقت دنیا اپنی رنگ رلیوں میں، مستیوں میں، گناہوں میں، دنیا کے حاصل کرنے میں، مختلف چیزوں میں مبتلا ہے، مصروف ہے. لیکن اللہ نے آپ کو علم دین، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ وہ شرف ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا، کیونکہ اس دین اسلام کے سب سے پہلے طلبگار اور پہلے شاگرد ہمارے نبی کے صحابہ تھے. پھر صحابہ کے شاگرد تابعین ہوئے، تابعین کے شاگرد تبع تابعین ہوئے. اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو تقریباً 1442 سال گزر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کی برکت سے، آپ کے تعلیم تعلم سے، آپ کے شاگردوں کی نسبت سے، آپ کے دینی خدمات کے وسیلہ سے قیامت تک جاری ساری رہے گا. جس طرح سے صحابہ کرام نے دین کو سیکھا اور آگے پہنچایا، اسی طرح سے یہ دین کا کام ان پاک زمانوں سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا ہے. تو جس طرح اللہ نے بہت سارے برگزیدہ لوگوں کو، صحابہ تابعین کو، محدثین کو، فقہاء کو، اولیاء امت کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے. مشکوٰۃ شریف کے اواخر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو اللہ تعالی اجر و ثواب صحابہ کرام جیسا عطا فرمائیں گے. اس حدیث میں 3 صفات بیان کی گئی. ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، یعنی نیک کام کے واعظ و نصیحت، احکام، ترویج، تعلیم، نماز سکھانا، روزے سکھانا، نیک اعمال کی ترغیب دینا، یہ چیزیں امت تک پہنچائیں گے. اور دوسری بات، نہی عن المنکر کریں گے کہ جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے، ان سے یہ لوگ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور روکیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو دین کے باطل کرنے والے لوگ ہوں گے، مخالف ہوں گے، دشمن ہوں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. تو 3 صفات ہو گئی. ایک صفت امر بالمعروف کی، دوسری
نہی عن المنکر کی، اور تیسری بات اسلام کے خلاف باطل قوتوں کو مٹانے کی، مقابلہ کرنے کی، اور حق کو ظاہر کرنے کی اور غالب کرنے کی۔ تو جو شخص یہ تین کام کرے گا تو اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے سامنے اور جنت میں وہ انعام اور اکرام عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالی صحابہ کرام کو عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو دین کو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد آگے آپ نے یہی تین کام ہی کرنے ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور احقاق حق اور ابطال باطل۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی باطل سامنے آئے گا اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور امت کو حق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، جتنی باطل قوتیں ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، سب کا مقابلہ ہمارے ہی علماء کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب لوگ، اور جب آپ بھی اسی طریقے پر چلیں گے تو ہم سب انشاءاللہ قیامت کے دن صحابہ کرام کے جیسے ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب طالب علم جب محنت کر کے علم میں رسوخ پیدا کرے گا، پختگی حاصل کرے گا اور عالم بنے گا، تو جب اس کو کچھ آتا ہوگا تو وہ اس میدان میں محنت کرے گا، احقاق حق بھی کرے گا، ابطال باطل بھی کرے گا، امر بالمعروف بھی کرے گا، نہی عن المنکر بھی کرے گا۔ اور اگر اس کی بنیادیں کمزور ہیں، عبارتیں صحیح نہیں ہیں، محنت نہیں کی، اور نماز روزے میں بھی سستی کرتا تھا، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، تکرار میں، مطالعہ میں، سبق میں بھی کمزوری دکھاتا تھا، تو وہ عالم بننے کے بعد بھی کمزور ہوگا، اور اگر دشمن مقابلے میں کھڑا ہوگا تو اس میں اتنی ہمت اور علم اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ایسے دشمن اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ تو جہاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاد اسلحہ کے ساتھ کیا جائے، کافروں کے ساتھ، اور ایک جہاد کی صورت یہ ہے کہ جو فاسق ہیں، بد کردار ہیں اور بے دین ہیں، دین کے مخالف ہیں، چاہے ملک پاکستان میں ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ کمزور کیا جائے، اور جو عوام ہیں، مسلمان ہیں، دین کی تعلیم سے نابلد ہیں، ان تک حق کو پہنچا دیا جائے اور ان کو گمراہی سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف پہنچا دیا جائے۔ تو اگر تم لوگ گمراہیوں سے لوگوں کو بچا کر جنت کی طرف لے جاؤ گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تیرے ذریعہ سے کوئی ایک آدمی بھی گمراہی سے، کفر سے بچ کر دین اسلام کو قبول کر لے گا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ایک ریوڑ سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اونٹ جو ہے آج اگر 5 لاکھ روپے کا آتا ہے، تو اگر 100 اونٹ ہوں گے تو تم اندازہ لگا لو کتنے، 5 کروڑ کے برابر ایک شخص کے ایمان لانے کا تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی یوں سمجھو کہ تم نے 5 کروڑ روپے کا صدقہ کر دیا ہے۔ صدقہ کو ضروری صرف مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے بھی ہوتا ہے، کردار سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے
تو یہ آپ کے علم کا صدقہ ہوگا۔ تو جس منصب کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے، آپ اس منصب کی لاج رکھیں، اور یہ امتحانات آ رہے ہیں، ان کی آپ اچھی طرح بھرپور تیاری کریں، اور اپنا نام بھی روشن کریں علم میں، اور جامعہ کا نام بھی علم میں روشن کریں، اور ایسا کوئی طالب علم نہ ہو جو امتحان میں ناکام ہو جائے۔ جیسے دنیا میں علم سیکھنے سے کامیابی ملتی ہے، تو خالی علم کے حاصل کرنے پر عالم کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ مدارس میں پڑھتا ہے، قرآن کو، سنت کو، فقہ کو، مسائل کو سیکھتا ہے، تو ان پر عمل کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے۔ پچھلے زمانے کے علماء علم کو سیکھتے تھے تو علم پر عمل بھی کرتے تھے۔ جب عمل کرتے تھے تو ان کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی برکت عطا فرما دیتے تھے، ایسی قبولیت عطا فرما دیتے تھے کہ لوگوں کو اس کی شخصیت سے شرم اور حیا بھی آتی تھی، اور اگر کوئی بات وہ کہتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے علم سیکھنے کے ساتھ عمل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، حتیٰ کہ نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ امام کو، استاد کو دیکھا نماز پڑھاتے ہوئے اسی طرح پڑھ لی تو اس سے تم کہو کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نماز کا پڑھنا بھی سیکھو، نماز کا پڑھانا بھی سیکھو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنے بڑے بزرگ اور عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے، علماء دیوبند کے سرپرست تھے، اور انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب حضرت تھانوی بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، تو ہیں دونوں پیر بھائی، لیکن پھر بھی حضرت تھانوی عمر میں بھی چھوٹے تھے اور دوسرے مقامات میں بھی، تو حضرت گنگوہی عمر میں بھی زیادہ تھے، علم میں بھی، نسبت میں بھی، تو ان کو خط لکھا کہ میں آپ کے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت ہو کر تم کیا کرو گے؟ خط کے جواب میں لکھا تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ حضرت میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ نماز کیا چیز ہے، ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، سیکھی ہوئی ہے۔ ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے نماز کا باطن، نماز کی کیفیات، نماز کا مقام، نماز کا مرتبہ۔ ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے اور شروع کیا اللہ اکبر اور سلام پھیرا درمیان میں، زبان چل رہی ہے کلمات کے لیے، تکبیروں کے لیے، تلاوت قرات کے لیے، تسبیح کے لیے، لیکن خیال ہی نہیں ہے اس طرح۔ سلام پھیر لیا، یہ ایسے جیسے مشین کا بٹن دبایا اور جب چاہا بند کر دیا، تو یہ ظاہر ہے نماز کا، اندر نہیں ہے، یہ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اگرچہ اس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کا خیال نماز کی طرف بھی جاتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی نماز میں نماز کی طرف متوجہ رہوں، اور دوسرے خیالات کو دور کرتا ہے، تو یہ نیک عمل بھی کر رہا ہے اور مجاہدہ بھی کر رہا ہے۔
شیطان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے کہ خیالات کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کو نماز کے اندر خیال نہیں آتا شیاطین کا اور دنیاوی باتوں کا، اور جو کچھ پڑھتا ہے نماز میں اس کی طرف اس کو توجہ ہے، تو یہ نماز بہت اچھی نماز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نماز وہ ہے جس میں شریعت کے تمام آداب، مستحبات، احکام کا، اوامر کا، نواہی کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ حقیقت میں یہی نماز ہے۔ تو ایسی نماز سیکھنے کے لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مجھے آپ نماز پڑھنا سکھا دیں۔ ایک جگہ کوئی عالم کا مناظرہ ہونا تھا ایک عیسائی کے ساتھ۔ عیسائی پادری نے پوچھا کہ جو میرے مقابلے میں عالم مناظرہ کرے گا وہ کتنا بڑا عالم ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کو نماز کے سارے مسائل آتے ہیں۔ تو پادری نے کہا کہ نماز کے تو 1,00,000 مسئلے ہیں، تو یہ تو اتنا بڑا عالم ہے، میں اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو میدان سے بھاگ گیا۔ اب آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ نماز کے 1,00,000 مسئلے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، لیکن اس پادری کو پتا تھا۔ ہم نے بھی جب یہ بات پڑھی تو ہمیں بڑا عجیب لگا، لیکن بعد میں ہم نے امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں پڑھا، اس نے بھی یہی لکھا تھا کہ نماز کے 1,00,000 مسائل ہیں۔ تو اب جس شخص کو 1,00,000 مسائل آتے ہوں اور وہ ان کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق نماز ادا کرے گا، اس کی نماز میں اور ہماری نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو نماز معراج ہے مسلمانوں کی، تو وہ کیسے بنے گی؟ جب نماز کو پوری توجہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ، احکام کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو جیسے میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں تعلیم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پوری محنت اور توجہ نہیں ہے طالب علموں میں، اسی طرح نماز کے پڑھنے میں بھی کوتاہی ہے، پوری توجہ نہیں ہے۔ بہت سارے طالب علموں کو اساتذہ کرام زبردستی کمروں سے نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کی نحوست صرف موبائل کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو اگر ایک ساتھی کا موبائل ہوگا تو کمرے میں سارے اس کے ساتھ لگ جائیں گے، بلکہ اب تو ہر طالب علم کی خواہش ہے کہ میرے پاس ٹچ سکرین کا موبائل ہو اور میں اس کو دیکھوں۔ اسی لیے راتوں کو موبائل دیکھ دیکھ کے صبح کو نیند بھی نہیں کھلتی، اور سارا دن نیند کے غلبے کی وجہ سے صحیح طریقے سے آدمی نہ تو سبق کو سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ یاد کر سکتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی مصیبت اور فتنہ ہے یہ۔ تو اگر ہو سکے تو یہ گھر بھیج دو، اور اگلے سال سے یہ موبائل تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور رکھنا بھی ہے تو صرف کال والا موبائل رکھو۔ اور جو طالب علم دوسروں کو دکھاتے ہیں تو یہ گناہ بے لذت ہے، ان کو بھی گناہوں میں مبتلا کیا اور خود بھی محروم ہو گئے۔ تو اس کی جو پاداش ہے، اس کا جو نقصان ہے دوسروں کو خراب کرنے کا، آدمی پر خود بھی لوٹے گا۔ وہ شاید دین کی تعلیم سے محروم نہ ہو، لیکن دکھانے والا محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، شیطانی فتنہ ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، موبائل اگر جیب میں بھی ہے تب بھی یہ فتنہ ہے۔ پرانے زمانے میں شیطان سب سے بڑا فتنہ تھا یا عورت سب سے بڑا فتنہ تھی؟ اب ان دونوں سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اس لیے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی،
پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا اور مستقبل بھی خراب ہوگا. جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو آپ کے والدین نے بھیجا ہے کہ جا کر تم عالم دین بن کر آؤ، تو ان کی آرزوؤں کو بھی تم نے تباہ کر دیا ہے. وہ تمہارے والدین ماشاءاللہ کوئی امیر گھرانے کے نہیں ہیں، غریب طبقہ کے لوگ ہیں، اور پھر وہ محنت مزدوری کر کے تمہیں پیسے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ تم بہترین عالم بن کے آ جاؤ. اور جب سے تم پیدا ہوئے انہوں نے یہی منتیں مانی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا دے گا تو ہم اس کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، تیرے دین کا سپاہی بنائیں گے. ان کی دعاؤں پر پانی پھر رہے. تو یہ اچھا ہے یا نہیں؟ والدین کا کچھ حق ہے. پھر یہ ہے کہ تمہیں مفت میں یہ ایک موقع مل گیا، علم کا سمندر بہہ رہا ہے، اساتذہ کی شکل میں بر وقت میں تعلیم دی جاتی ہے نصابی کتابوں کی، اور پھر تم پوری طرح توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں موجود ہو اور پانی اس کے منہ کے پاس ہو اور پھر بھی وہ منہ کو بند کر لے اور پیاسا مر جائے. ایسے ہے نا. اب دیکھو تمہارے پاس رہائش کے لیے بھی انتظام ہے، تمہارے لیے دستگاہیں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی مفت ہیں، بجلی گیس کا کھانے کا انتظام بھی ہے، اور اساتذہ کا انتظام بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. پھر بھی اگر توجہ نہیں ہے تو کتنی بڑی محرومی ہے. جبکہ اللہ نے تمہیں کیا بنایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تم علماء ہو اور انبیاء کے وارث ہو. اور انبیاء کی وراثت جو ہے وہ صرف علم کو دیکھنا سننا نہیں، محفوظ کرنا نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دین سکھایا تو وہ دین کو جانتے بھی تھے اور دین پر عمل بھی کرتے تھے. لیکن ہم جانتے تو ہیں، عمل نہیں ہے. تو اگر خالی آدمی دین کا علم جانتا ہو، عمل نہ ہو، اس کی مثال شیطان کی طرح ہے. شیطان سے بڑا دنیا میں اس وقت کون عالم ہوگا؟ اولیاء اللہ تو ہوں گے جو کتب اقطاب اوستاد اور اغیاس وغیرہ ہیں، تو علم لدنی والے وہ تو مستثنا ہیں. ورنہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام نبیوں کے علم کو، شریعتوں کو سنتا آ رہا ہے، تمام علماء کے علوم کا عالم ہے، سب کے پاس جاتا بیٹھتا ہے نا، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن عمل نہیں ہے. تو جو عالم ہو لیکن عامل نہ ہو تو اس کی مثال شیطان کی طرح ہوئی. لو کان للعلم شرفا بدون تقوی لکان الشیطان اعلی منزلۃ. اگر بغیر تقوی کے، بغیر عمل کے علم کی کوئی شان ہوتی تو پھر شیطان سب سے بڑا عالم ہوتا، سب سے بڑا مقام اس کا ہوتا. تو یہ باتیں جو میں نے تمہیں ذکر کی ہیں صرف اس لیے کہ تم اپنے آپ کو بیدار کر لو اور دین کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کرو اور عمل کی نیت سے کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. اس لیے نہیں کہ پڑھ کے ہم کوئی عہدہ سنبھال لیں گے، ہم خطیب بنیں گے، ہم فلاں بنیں گے، فلاں بنیں گے، فلاں بنیں گے، پھر علم میں برکت نہیں آئے گی. اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ تعالیٰ خود ہی مستقبل میں تمہارے لیے کام کے میدان وسیع کر دے گا. تو میری یہ گزارشات تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو اور پرانے زمانے کے طلباء جیسے ہوتے تھے اس طرح بن جاؤ اور ان کی زندگی کو سامنے رکھو،
ان کو نہ کھانے کی پرواہ ہوتی تھی، نہ پینے کی، نہ تکلیف کی، نہ راحت کی، نہ آرام کی، نہ سونے کی۔ سب سے پہلے ان کے نزدیک علم کی طلب اور اس پر عمل تھا۔ تو آج تک ان کے نام زندہ ہے، ان کے کام زندہ ہے۔ تو تم میں سے کون ہے جو اس طرح سے بننا چاہتے ہیں؟